ये गरानादा स्टेशन पे उतर चुका हूँ मैं और ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स की ये ट्रेन थी और जबरदस्त जर्नी रही माशा। आप देख सकते हैं बड़ा पहाड़ों के दरमियान में ये शहर है। بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن بالقرآن نور آپ قلبي غرناطہ کا ویو دیکھیں، بیوٹیفل۔ واغفر ذنبي واستر عيبي میں اس وقت غرناطہ کے البائسین کوارٹر میں ہوں۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے۔ یہ شیخ زید مسجد ہے، مسجد شیخ زید بن سلطان النہیان، انہوں نے بنائی ہے یہ، اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ اور یہ موراکن کوارٹر ہے، موراکن بازار، وہاں پہ آپ آئیں تو وہاں آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں اور گوگل بھی کر سکتے ہیں، نماز کے لیے یہاں آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ یہ غرناطہ میں یہ موراکن بازار ہے، موراکو کے لوگ اور سیریا کے لوگ انہوں نے اس کو آباد کیا ہے۔ اس کو موراکن سوق کہا جاتا ہے۔ دیکھیں حلال کھانا ملتا ہے، مسجد ہے، بہت کچھ ہے، شاپنگ ہے۔ یہاں کی ایک مین اسٹریٹ ہے سینٹرل کی، کہ کتنی خوبصورت اسٹریٹ ہے، اشارے ہے اور بہت کوائٹ ہے۔ لگ رہا ہے جیسے کوئی بندہ ہی نہیں ہے، اور ابھی رات کے 8:30 ہونے والے، تو ماشاءاللہ اٹس اے بیوٹیفل سٹی۔ یہ ہے، اس کو البائسون ایریا کہتے ہیں، بعثت کہتے ہیں نا، انما بعثت معلمہ ہے نا، بعثت، تو اسی سے جب مسلمانوں کو، جب غرناطہ فال ہوا تو مسلمانوں کو یہ علاقہ دیا گیا تھا اور اس علاقے میں ان کو رکھا گیا، لیکن بعد میں اس علاقے سے بھی نکال دیا گیا۔ آئے میں آپ کو یہ علاقہ دکھاتا ہوں۔ بالقرآن الحمرا ہال، الحمرا ہال نہیں، الحمرا پیلس۔ ناظرین، المسجد الجامع بغرناطہ، یہ واحد غرناطہ کی ایک پراپر بڑی مسجد ہے۔ ویسے شیخ زید مسجد ہے اور چھوٹی ہوں گی 2-3، لیکن یہ پراپر ہے۔ اس کو کئی سال لگے پلاننگ پرمیشن ملنے میں، کیونکہ اسپین کی حکومت ان کو پلاننگ پرمیشن نہیں دے رہی تھی، لیکن انہوں نے یورپین یونین میں مقدمہ کیا، اور یورپین یونین کی لاء کے تحت جو ہے ہر مذہب کے بندے کو اجازت ہے کہ وہ اپنی ورشپ کی جو عبادت کی جگہ ہے، ورشپ پلیس جو ہے وہ بنا سکتا ہے، کیونکہ جب سب کو اجازت ہے تو مسلمان کیوں نہیں۔ تو انہوں نے دی، لیکن بہت ہی کنڈیشنز کے ساتھ کہ جی آرکیٹیکچر ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، اور جگہ بھی یہ والی دی، اور بڑی مہنگی جگہ دی۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا، میں آپ کو دکھاؤں گا کل الحمرا کے پیلس سے، کہ الحمرا پیلس کے ایک ونڈو ہے، وہاں سے کھڑے ہوں تو سامنے مسجد نظر آتی ہے، اور یہاں سے کھڑے ہوں تو سامنے مسجد نظر آتی ہے۔ تو جب یہ بن گئی تو بننے کے بعد وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار یہ کیا کیا۔ یہ دیکھیں وہاں وہ ہمارا ماضی ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو وہاں ختم ہوا، وہاں بھی مسجد تھی، اس کو ختم کر دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسجد دی۔ اور پتہ ہے آپ حضرات کو کہ اس مسجد کی فنڈنگ کس نے کی؟ کرنل معمر قذافی نے۔ قذافی تو چلا گیا، اور اس نے ویسے مالٹا کی واحد مسجد ہے اس نے بنائی، اور بھی ممالک ہیں جہاں پہ مسجدیں اس نے تعمیر کی ہیں۔ پرتگال کے اندر اس نے ایک مسجد تعمیر کی، تو یہ مسجد بھی اس کی تعمیر کردہ ہے۔ اس وقت میں مینارت کے اوپر ہوں، جامع مسجد الغرناطہ، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا غرناطہ شہر ہے، سامنے والا الحمرا پیلس ہے۔ انشاءاللہ بڑا ایکسائٹنگ مومنٹ ہے۔ 1492 میں غرناطہ جو ہے وہ فال ہوا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو قائم کیا، اور میرا پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے یہاں توحید کی فضاؤں کو بلند کریں گے۔ یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللهم رب العالمين صلاة قائمة
آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ناظرین، یہ مسجد الغرناطہ کے اندر کا حصہ ہے. ماشاءاللہ از اے بیوٹیفل مسجد، آپ دیکھ سکتے ہیں. فكلامك ربي أحفظه فيحفظني. بھائی تھک گئے بھائی، اور اب بس میں بھی سفر کرنا پڑ گیا. جب میں ویڈیو بناتا ہوں اپنے چیلنجز نہیں دکھاتا آپ حضرات کو، ویسے دکھانے چاہیے. ہم لوگ گئے تھے مسجد نماز پڑھنے گئے تھے، اور بہت مشکل. آپ دیکھو وہ اوپر گئے تھے. آج ڈے 2 ہے غرناطہ میں، اور آج ہم ہمراہ پیلس جائیں گے اور اس کو ایکسپلور کریں گے. ناظرین، غرناطہ کے بارے میں ہے کہ اس کا یہ نام ہے، اس کا مطلب کیا ہے. ایک تو مطلب یہ ہے کہ وہ شہر جو مسلمانوں نے آباد کیا، لیکن غرناطہ کی تاریخ بہت پرانی ہے، اسلام سے بھی پہلے کی، یعنی رومنز اور اس سے بھی پہلے کی ہے. تو غرناطہ اسپینش زبان کا لفظ ہے یا لاطین زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے انار. اور کیونکہ غرناطہ مطلب یہ شہر جو ہے وہ اس طریقے سے بنا ہوا ہے، ایسے جیسے انار ہوتا ہے نا، ایک بلڈنگ دوسری بلڈنگ سے ملی ہوئی، جیسے اس کے دانے ملے ہوئے، تو اس طریقے سے ہوتا ہے. اور یہاں بڑا آپ دیکھیں بسوں کا سسٹم، کیونکہ شہر پہاڑی علاقہ ہے تو بسیں اس طرح سے اگر الحمرا سینٹر میں جانا ہے تو ہر علاقے کی بس کا کلر الگ ہے. یہاں ہر چیز الحمرا لال، کیونکہ الحمرا پیلس ہے. الحمرا کا مطلب ہوتا ہے سرخ ہونا، ہر چیز میں سرخی زیادہ ہوگی. اگرچہ میں نے آج سرخ نہیں بلو پہن لیا ہے، میرے کو آپشن کوئی نہیں تھا. اور میں اصل میں دوسری بات کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں یہ دیکھیں یہ ٹیکسی ہیں، یہ ٹیکسی اسٹینڈ ہے. تو ٹیکسی یہاں آئے گی، جو ٹیکسی آتی ہے تو اس کے اوپر یا تو ریڈ لائٹ چل رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہے، اور اندر لکھا ہوگا آکوپائڈ. اصل میں دن کا وقت ہے تو ہاں، اورنج لائٹس کا مطلب ہے کہ آکیوپائڈ ہے، اور گرین لائٹ کے فری ہے. اور ابھی ہمیں جہاں بھی جانا ہوتا ہے 2 وہ لیتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ 4-5 یورو میں ہم پہنچ جائیں گے. آج ہم ویڈیو بنانے کھڑے ہوئے تو ٹیکسی پہ خالی نہیں آ رہی ہے میری جان. یہ حال ہے، یہ وہ خالی ہو گئی ہے، یہ خالی ہوگی یہاں اور ہم اس پہ بیٹھیں گے. اور ابھی ہم جا رہے ہیں الحمرا. تو اگر پیدل جائے نا تو الحمرا گھومنے سے پہلے ہی کام پورا ہو جائے. وہ پہاڑ پہ جود بعفو يا إلهي ما لنا إلا 1 یورو 60 سے شروع ہوا ہے. أنت ربي ابھی أنت ہم لوگ اصل میں کیب لیتے ہیں نا، تو کیب بالکل آخر تک پہنچے. اوکے، ٹیک 5. Gracias, thank you. قد وقعنا قلبنا قد تاه فاكشف. الحمرا کے کافی انٹرنس ہیں، ہم نے ذرا شارٹ کٹ والا لیا ہے. دیکھ رہے ہیں جب بھی ہم اندر جا رہے ہیں. يا إلهي يا إلهي يا عظيم الجاه. یہ مسجد ہوتی تھی، اور پھر اس کو ختم کر کے ایک روایت ہے کہ اس کو پھر ایزابیلا نے اپنا محل بنایا، اور اس کی قبر کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی اس کے اندر ہے. دیکھا الحمرا پہلے اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر پوری ایک آرمی، پورا اسٹاف، کام کرنے والے سارے لوگ رہا کرتے تھے. اور یہ دیکھیں یہ ہے مسجد، یہ مسجد ہوا کرتی تھی. یہ اس کا ایک حصہ ہے گارڈن والا، ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے ناصرت پیلس، وہ اس کا اس سائڈ والا حصہ ہے. ناظرین ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آپ کی جو جنرل ٹکٹ ہوتی ہے جو ناصرت پیلس کی ہے، اس سے 2 گھنٹے پہلے آپ جنرل
گارڈن جو ہے وہ اس کو ضرور دیکھیں. اور وہ یہ بہت بڑا ہے, دیکھنے والا ہے. دیکھیں وہاں تک کافی اس کے اندر ابھی ہم نے آگے تک جانا ہے. ناظرین, الحمرہ 1213 میں محمد ثانی نے اس کی بنیاد رکھی تھی, اور 1345 میں یوسف اول نے اس کو عربی جو طرز تعمیر ہے اس کے اوپر جو ہے اس کو تعمیر کیا. یعنی آپ پھر اس پہ آپ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جو عرب اسٹائل ہے وہ تھوڑا سا آپ کو نظر آئے گا. لیکن الحمرہ جو ہے وہ غرناطہ کے ایک پہاڑی کے اوپر اس کو تعمیر کیا گیا, اور جہاں پہ مسلمانوں نے علم و فضل میں کام کیا, یونیورسٹیز قائم کی, جامعات قائم کی اور مساجد تعمیر کی, وہیں پہ انہوں نے بہت سارے محلات بھی تعمیر کیے تھے. اور انہی میں سے ایک محل جو ہے الحمرہ پیلس ہے. الحمرہ کیونکہ سرخ پتھر سے بنایا گیا تھا اس وجہ سے اس کو الحمرہ کہا جاتا ہے. عربی زبان میں سرخ کو حمر کہتے ہیں, حمرہ. تو لہذا اس حوالے سے اور آج تک کی جو غرناطہ یا اسپین کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر جو چیز صحیح سلامت باقی ہے وہ یہ الحمرہ پیلس ہے. جس وقت 1213 میں اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اس کو زیادہ انہوں نے ایک محل اور ایک پیلس کی شکل دی, ایک قلعے کی شکل نہیں دی. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے تھی حکمرانوں کے کہ بھائی جو کرسچن ہیں وہ سراؤنڈنگ ایریا میں فتوحات کر رہے ہیں اور ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ غرناطہ ہے, تو ان کا فوکس زیادہ محل بنانے کی طرف تھا, نقش و نگار اور اس کی طرف. اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں کہ یہ اتنا اسٹرانگ ہولڈ نہیں ہے. اس کی وجوہات میں نے پڑھا تھا, ریسرچ کرا تھا کہ ایک تو انسانی فطرت ہوتی ہے کہ انسان لگژری کا عادی ہو جاتا ہے جب اس کے پاس آسائشیں ہوں, اور دوسرا یہ کہ اس وقت ان کے پاس فنڈز کی بھی کمی تھی, اور فنڈز کی کمی ہونے کی وجہ سے بھی کیونکہ جو قلعہ ہے اس کی تعمیر میں زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, زیادہ لیبر, زیادہ میٹیریل, زیادہ ٹائم. تو ایک وجہ یہ بھی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے سائز کو اگر چھوٹا کر لیا جاتا اور قلعے کی صورت بھی دے دی جاتی تو زیادہ اچھا تھا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے. پھر 1492 میں نہ ہوتا, پھر ہو سکتا ہے 1592 تک چلا جاتا, 100 سال اور مل جاتے, ہو سکتا ہے 200 سال اور مل جاتے. چلیں جی, آپ دیکھیں پورا ایک شہر ہے یہ, اور اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ واٹر ہے. تو واٹر سپلائی, سیوریج کا سسٹم, ٹیپ واٹر, رننگ واٹر, پھر حمام اور کچنز, غسل, یہ سب چیزیں بغیر پانی کے ہو نہیں سکتی. آپ یہ دیکھیں یہ ڈرنکنگ واٹر ہے, اور دنیا کا ون آف دی بیسٹ واٹر آپ کو غرناطہ میں ملتا ہے. ناظرین, جب آپ اس محل میں بیٹھتے ہیں تو آپ ماضی میں چلے جاتے ہیں. میں اس دفعہ شاید کوئی میری 9ویں یا 10ویں دفعہ ہے میں الحمرہ پیلس آیا ہوں, اور پہلی دفعہ اپنے بچوں کو لے کے آیا ہوں. اور جب میں نے کہا میرے بچے بڑے ہو جائیں گے, جب وہ ہسٹری کو, ان چیزوں کو سمجھیں گے, جب لے کے آؤں گا, تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ کیسی عظمت رفتہ تھی. اور کیا دیکھیں, یہ سب کچھ کریٹ کرنے کے لیے بھی دماغ چاہیے, اور انسان کے اندر حسن فطرت اور حسن جمال اور جو قدرت ہے اس سے محبت, قدرت کو ڈسکور کرنا, اللہ کی ذات, اللہ کی کریشن, پھر اللہ کی تخلیق. اور یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا, ہم نے یہ زمین انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ, کہ جو کچھ زمین میں ہم نے بنایا یہ تمہارے لیے مزین کیا, لنبلوہم, پھر آزمائش کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمایا, پھر اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا. ایہم احسن عملا, بولو وہ جو ہے سورہ کہف میں بھی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ, تو آدمی حیران ہو جاتا ہے. I was shocked, I was amazed to see this kind of the beauty and the gardening and the infrastructure is beautiful. آپ جب اس محل میں آتے ہیں آپ کو کئی اسٹیپ ہیں, دیکھیں
وہ ایک حصہ ہے, پھر دوسرا حصہ, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں. تو یہ پوری ایک پہاڑی کے اوپر جو ہے اس کو بنایا گیا ہے. اور یعنی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کہ بھائی محل اوپر ہے اور بادشاہ اوپر اور رعایا ساری نیچے, اور ساری رعایا کے اوپر نظر, اس حساب سے بھی ٹھیک ہے. اور عوام ہر وقت دیکھتی رہے بھائی پیلس, بادشاہ یہ ابو ہیں, ہم سے بڑے ہیں, رولرز ہیں. تو بڑا مسلمانوں کی تھنکنگ جو تھی بڑی کلیور تھنکنگ تھی. تو از اے ویری کلیور تھنکنگ اور میگنیفیسنٹ. آپ جب یہاں آتے ہیں تو از امیزڈ, آپ یو کانٹ امیجن, تو یو ہیو ٹو بی ہیئر ونس ان اے لائف ٹائم. میں ابھی آپ کو جنرل لائف کا پیلس دکھاتا ہوں. یہ انہوں نے گارڈن کے ایک سائڈ پہ بنایا تھا تاکہ تھوڑا وقت یہاں گزار سکیں. ناظرین, الحمرا صرف ایک پیلس ہی نہیں بلکہ ایک باغات, مختلف باغات کا ایک پورا, یعنی مختلف طرز کے باغات اس کے اندر موجود ہیں. اور اس کے درمیان میں یہ اقامت گاہ ہے. یعنی جب رائل فیملی کے لوگ, شاہی خاندان کے لوگ جب باغ میں آتے تھے تو ان کو یہاں آ کے آرام کرنے کے لیے. اور دوسرا یہ اسلامی فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار بھی ہے. ناظرین, اس محل میں جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو لا غالب الا اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا. اس کے بارے میں آپ کو آگے مین محل میں بتاؤں گا. بہت آپ کو ٹائم چاہیے, اسٹیمنا چاہیے. آج گرمی بہت ہے, آلموسٹ 40 سینٹی گریڈ ہے, لیکن از ورتھ اٹ. میں جتنی دفعہ آتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے بار بار آئیں. آپ دیکھیں, یہ اس وقت دنیا کے عجائبات میں شامل تھا, 7 ونڈرز میں شامل تھا, لیکن اس کو اب 10ویں نمبر پہ لے جایا گیا ہے کیونکہ 7 سے ہٹا دیے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بھائی وہ اسلامی طرز تعمیر اور مسلمانوں کی کوئی چیز جو ہے وہ ونڈر میں ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ کلوز کر دیا ہے یہاں سے. یہ پوری بیلکنی آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کوریڈور سا بنا ہوا ہے. آپ پورا وہ غرناطہ دیکھ سکتے ہیں. اس طرف یہ پہاڑ ہیں پورے, یہ دیکھیں. وہ پیلس دیکھ رہے ہیں پیچھے, ناصرت پیلس. ہم نے ادھر جا کے جو ہے وہ ابھی اس کا وزٹ کرنا ہے. اس طرف القصبہ اور نظرات پیلس ہے, تو ابھی ہم اس طرف جا رہے ہیں. اور آپ اصل میں زیادہ انجوائے کریں بیوٹی کو. ہر آدمی کے پاس اپنا ٹکٹ ہونا چاہیے. آپ نے ایڈوانس ٹکٹ خریدنا ہے, آپ کے پاس پاسپورٹ یا آئی ڈی ہو, وہ دکھا کے اندر جانے دیتے ہیں, اس کے بغیر اندر نہیں جانے دیتے. تو یہ بڑا اسٹرکٹ رول ہے بھائی, پیسہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. پہلے وہاں چیک ہوا, ابھی یہاں چیک ہوگا. یہ ایسے چیک ہوتا ہے, ایئرپورٹ پہ بھی اتنا نہیں چیک ہوتا ہے جہاں یہاں اتنا چیک کرتے ہیں. یہ ہم النصرت پیلس کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور یہ بڑا اہم حصہ ہے الحمرا پیلس کا. آپ اس کے اندر اسلامک کیلیگرافی دیکھیں, اسلامک کیلیگرافی کا شاہکار ہے یہ. اور لا مالک الا اللہ, لا قدرت الا اللہ, اس طرح سے لا عزت الا اللہ, لا معبود الا اللہ, یہ لکھا ہوا ہے. اور بڑا تو جو ہے وہ لا غالب الا اللہ لکھا ہے. ناظرین, وہ سامنے جو ہے وہ ایک مینارہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو میری بالکل, وہ مسجد ہے جامع مسجد الغرناطہ, اور وہاں پہ الحمدللہ کل عبدالواسع نے اذان دی تھی. آپ اس قلعے میں جگہ جگہ لا غالب الا اللہ لکھا ہوا دیکھیں گے. یہ محمد بن یوسف الاحمر 1232 میں, یہ ایک علاقہ تھا ارجونا, وہاں کا قلعہ دار تھا. اور اس کو جب طاقت حاصل ہوئی تو اس نے بغاوت کی, اور اس بغاوت میں یہ کامیاب ہوا, اور اس کے نتیجے میں یہ حاکم بن گیا. اور اس نے اپنے نام کے ساتھ ایک لقب الغالب باللہ,
الغالب باللہ یعنی اللہ کی مدد سے غالب آیا، تو اس نے اپنا ایک یعنی پھر اس کا خاندان جو بھی تھا وہ الغالب باللہ کا لقب استعمال کیا کرتا تھا، اور اسی لیے یعنی کیونکہ اس کا یقین تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غالب ہو نہیں سکتا، تو اس نے پھر یہ قلعہ تعمیر کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھا کہ جیسے اس کو طاقت ملی تھی اللہ کی مدد سے، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ بھئی اللہ ہی غالب ہے، وہ نہیں ہے، تو اس نے اس قلعے کی تعمیر کے اندر بھی جگہ جگہ الغالب یعنی لا غالب الا اللہ لکھا، جو آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ۔ ناظرین، جو الناصر فیملی ہے جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو النصرت پیلس کہا جاتا ہے، الحمراء کا جو حصہ ہے، اس کی جو ڈائنسٹی ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے 1332 سے، اور محمد فرسٹ سے شروع ہو کے اور آخری روی رواں ابو عبداللہ 1492 میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، اس وقت میں جس کوٹ یارڈ میں ہوں اس کو شیروں کا صحن کہا جاتا ہے، پیلس آف لائن، جو محمد دا ففتھ تھا جب اس کے والد یوسف دا فرسٹ، یوسف اول کے بعد جب وہ حاکم بنا تو اس نے اس کی ایکسٹینشن کی اس پیلس کی، اور اس کو بڑا شوق تھا آرٹ کا اور اسلامی خطاطی کا اور کیلیگرافی کا، تو کیونکہ شیر جو ہے وہ طاقت کی علامت ہوتا ہے اور قوت کا مرکز، کنگ، اس لیے اس نے پھر یہ جو توسیع آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ ٹوٹل جو ہے یہ 12 لائنز ہیں، ان میں سے 6 میل ہیں 6 فیمیل ہیں، اور یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں سال کے 12 مہینوں پہ۔ یہ تو ابھی انہوں نے یہ فاؤنٹین ایسا ہے کہ یہ اپنا سارے 5 کے منہ سے پانی نکل رہا ہے، 12 کے منہ سے پانی نکل رہا ہے، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ جیسے ایک کے منہ سے پانی نکل رہا ہے تو سال کا پہلا مہینہ، 2 کے منہ سے نکل رہا ہے تو سال کے 2 مہینے گزر گئے، 3 کے 3 مہینے گزر گئے، 4 مہینے، 5 مہینے، اس طرح سے اس کو پتہ ہوتا تھا کہ سال کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، اور جب 12 مکمل ہو جاتے تھے تو 12 کے منہ سے پانی نکلتا تھا۔ یہ آپ دیکھیں گے پیس آف آرٹ، امیزنگ۔ ناظرین، غرناطہ کے اندر جو الحمراء پیلس ہے اس کا ایک حصہ دیکھنے جیسے قابل ہے، اور اسلامی تعمیر کا ایک شاہکار ہے، اور آپ یعنی ایک کالم، ایک ستون، اور ایک جو اس کا جو کوٹ یارڈ ہے اس کا کوئی جواب نہیں، کوئی آسانی نہیں ہے، اور آپ جب بھی آئیں غرناطہ ضرور یہاں پہ وزٹ کریں، اور بہت ایزی ہے، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، آپ آ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، اور یورپ اور امریکہ اور ان ملکوں کے لوگ تو بڑی آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ ناظرین، الحمراء پیلس کے اندر 4316 ستون ہیں، اور 4 میل لمبا اور 3 میل چوڑا کورڈ ایریا ہے، اور جو اس کی جو پورا احاطہ ہے وہ تو کئی میل پہ، کئی مائلز کے اوپر ہے۔ فائنلی الحمراء کے اندر ایک بلکنی ایسی ہے جہاں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اور بائیسون علاقے محلے کا بھی کر سکتے ہیں، اور ویو پوائنٹس امیزنگ، اور ساتھ ساتھ ناظرین، اگر آپ یہ سب وزٹ کرنا چاہتے ہیں، پورے اسپین کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں تو آپ الوہاب ٹور کے ساتھ کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ کریں تو پھر بھی الوہاب ٹورز کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، کثرت الحمراء کے 15,000 گیٹ اور 14,000 پرسنل ملازم، اور اسی طریقے سے 15,000 اس کے پرسنل گارڈ تھے، اور 6,000 کنیزیں تھیں جو اس پورے الحمراء پیلس کے اندر خدمت انجام دیتی تھی، اور ان کی رہائش کا انتظام بھی الحمراء پیلس کے اندر ہوتا تھا۔ یہ جو کنگ فرنینڈو تھا اس نے اس کی تعمیر کروائی تھی، جب وہ فتح کر لیا، اور اس نے یہ اس پورے اسپائر کو تعمیر کیا تھا۔
पैलेस से इस तरफ का एरिया है, और ये एक तरह से आप समझ लें कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किले की फसीलों की तरह है। بانكسار قد أتينا حسبنا إياك فارفع الهم. नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अलहम्रा पैलेस का ये विज़िट अच्छा लगेगा। ये नए अंदाज के साथ अब्दुल वासिफ मोहम्मद की डायरेक्शन और कैमरा मैनिंग के साथ है, और मेरा इसमें अमल दखल कम है, मैं सिर्फ चल रहा हूँ बस। तो आप इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नाज़रीन, आज मेरा गरनाता में आखिरी दिन है, और मैं इस दफ़ा ठहरा था गरनाता में पहाड़ों के दरमियान, और ये आप देख सकते हैं जैतून का पीछे एक खेत है, और पूरे वो गरनाता के पहाड़ हैं। और 2 रातें यहाँ ठहरा, और बहुत ज़्यादा तन्हाई में बैठने का मौका मिला, सोचने का मौका मिला, यहाँ वॉक करने का मौका मिला, गौर व फिक्र करने का मौका मिला कि वो कौन सी वजूहात हैं कि जिन वजूहात की बिना पर स्पेन में मुसलमानों का 800 साल तक दौर हुकूमत रहा, और फिर वो एक अज़ीमुश्शान ताकत और हुकूमत और सकाफ़त, कल्चर, वो कैसे वैनिश हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी अहम हैं, इन चीज़ों पे हमें सोचने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इस पर मैं गुफ्तगू भी करूँगा, और इस पर कोशिश करूँगा कुछ लिखूँ भी, आप हज़रात के सामने पेश करूँ इंशाअल्लाह। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं अल-बाइसीन के अंदर, जामा मस्जिद अल-गरनाता में। तो ये जो ये सामने अल-हमरा है, तो जब मुसलमानों को वहाँ से निकाला गया तो इस इलाके के अंदर उनको रिहाइश दी गई थी, ये जो एग्रीमेंट के तहत। लेकिन फिर बाद में उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी हुई, और मुसलमानों को फिर यहाँ से, क्योंकि जब आप अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड को जब आप लूज़ कर जाएँ, ख़त्म कर जाएँ, तो फिर तो आप कैसे संभाल सकते हैं। लेकिन बड़ी नीचे ये जगह हैं। इधर पहुँच चुके हैं जी, हमने अभी जुमे की नमाज़ पढ़नी है माशाअल्लाह। देखें नाज़रीन, एक चीज़ बड़ी अहम है, हम मुसलमानों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम दुनिया के जिस मुल्क में भी जाएं, जब वहाँ पे मस्जिद तामीर करें तो मस्जिद जो है लोकल जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है और कंस्ट्रक्शन का वो अपनाएं, ताकि जो लोकल कम्युनिटी है वो फील करे कि ये हम में से ही हैं, कोई स्ट्रेंजर्स नहीं है। अगर चाइना में जाएं तो हम जाके देखते हैं चाइनीज़ आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है। इसी तरीके से अगर हम जो है वो अफ्रीका में जाएं तो आपको अफ्रीकन स्टाइल नज़र आए। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि जो मस्जिद है जामा मस्जिद अल-गरनाता, मस्जिद गरनाता अल-जामे, ये इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल पूरा जो है वो स्पेनिश तर्ज़ तामीर है, ताकि लोग जो है वो लोकल लोगों को फीलिंग आए कि जी इस्लाम कोई स्ट्रेंजर्स मज़हब नहीं है। ये नहीं कि हर जगह जाके जी हम अपना पाकिस्तानी स्टाइल से, अब हमारे पंजाब में चले जाएं हमारा अपना स्टाइल है, खैबर पख्तूनख्वा का अलग है, हर जगह का अलग है। तो ये आज जुमा है तो लोकल स्पेनिश आज जुमे की नमाज़ यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। तो आपको मैं अनार का दरख्त दिखा, ये देखें। और गरनाता का मतलब क्या था मैंने आपको बताया, अनार। और ये देखें बेहतरीन अनार लगे हुए हैं, ये ज़बरदस्त, ये देखें माशाअल्लाह ब्यूटीफुल।
آج جمعہ یہاں پڑھا آپ نے دیکھا, میں نے امام صاحب سے ملاقات, بڑا اچھا خطبہ دیا انہوں نے. پہلے خطبے میں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, اس آیت کو پڑھا اور کہا کہ دیکھو ہم سب اللہ کے نزدیک فقیر ہیں, اللہ غنی ہے, حمید ہے. اور ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جب آپ اللہ کی امانت کو نہیں سنبھالتے تو اللہ تعالیٰ پھر کسی دوسری قوم کو لاتا ہے. ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. تو بڑی اچھی انہوں نے اس پہ تقریر کی اور بڑا اچھا خطبہ دیا اور اس کے اندر پیغام بھی دیا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور بس اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو. یہ پہلا خطبہ تھا. دوسرے خطبے میں انہوں نے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا, کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي بَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر میں مدد کی, تم لوگ کمزور تھے. اور پھر حنین کے موقع پر وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. اور حنین کے موقع پر تمہیں اپنی طاقت پہ بھروسہ ہو گیا. تو یہ دو آیتیں پڑھ کے انہوں نے موازنہ کیا کہ کبھی کبھی انسان جو ہے جب طاقت کے نشے میں ہوتا ہے تو وہ بہت کچھ لوز کر جاتا ہے, اس کا یقین اللہ کی ذات سے ہٹ کر اپنی طاقت پہ آ جاتا ہے. اسی طریقے سے بدر میں جب مسلمانوں کا پورا بلیف کس کی ذات پر تھا, اللہ کی ذات پر تھا. تو ان کا کہ آج ہم مسلمان ہیں یہاں اور کوئی بات نہیں, تھوڑے ہیں لیکن اللہ کی ذات پہ ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے. اور آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک ویو دکھاؤں, یہ بات میں کر رہا ہوں اور سامنے جو ویو ہے بیوٹیفل ویو دیکھ سکتے ہیں آپ, ماشاء اللہ. یہ یوسف ادریس امام ہے ماشاء اللہ, اور یہ 100% اسپینش ہے, مسلمان ہوئے الحمدللہ, اور ابھی مسجد کے امام ہیں. ہم نے ان کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی تھی. What is your name, brother? عبد الواحد, عبد الوہاب, عبد الواسع, عبد الوالد and ادریس. عبد الواحد لیس الواحد, عبد الواحد, ماشاء اللہ. یہ مسئول ہیں یہاں کے, رسپانسبل ہیں. انہوں نے عبد الواسع کو اجازت دی تھی مینار پہ چڑھ کے اذان دینے کی, ماشاء اللہ. تو یہ اسپینش ہیں. تو کم اسپینش مسلم ہیں $20,000 Spanish Muslims. No, Spanish no. No, it's Spanish, we are few, but we are the best. you are the best. I'm telling you. Yeah, mashallah, mashallah. Ya Allah, ya Allah. Inna akramakum inda Allahi atqakum. You are more muttaqi, mashallah. Alhamdulillah. Allah yutik ajal. رفع الله قدركم ودرجاتكم والله يبارك في حياتكم ما شاء الله. نحن مسرور جدا بلقائكم بزيارتكم. اگر آپ الباعثین آنا چاہتے ہیں اور جامع مسجد الغرناطہ تو اس کے لیے یہ بس اسٹاپ ہے. اب یہ دیکھیں, یہ ساری جو بسیں ہیں یہ سب بسیں یہاں پہ آتی ہیں. اور اس اسٹاپ کا نام کیا ہے؟ What is the name of this place? Sacromonte Centro. دیکھو, Sacromonte Centro اور C34. یہاں اترے آپ اس والے اسٹاپ پہ, اور پھر یہاں سے سامنے راستہ جا رہا ہے. یہ بالکل آپ تھوڑا سا 5 منٹ کی واک کریں گے, آپ جو ہے وہ مسجد میں پہنچ جائیں گے. اور وہ جو بڑا خوبصورت ویو ہے الحمرا کا وہ آپ کو مل جائے گا. اور اگر آپ کے پاس کارڈ ہے تو 70 سینٹ کا ٹکٹ ہے, اور اگر کارڈ نہیں ہے تو 1 پاؤنڈ 40 کا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ اگر آپ زیادہ دن ہیں تو کارڈ لے لیں, میرے خیال میں 3 یورو کا ملتا ہے. وہ 1 پاؤنڈ اور 40 جاتا ہے وہ آپ. الحمدللہ پہنچ گئے ایئرپورٹ. فلائٹ تھوڑی سی لیٹ ہے, ٹرین کینسل ہو گئی تھی, پھر بس میں آئے, پھر اترے, پھر یہاں پہنچ گئے انشاءاللہ.
تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس سیریز کو ایک ڈفرینٹ انداز سے پسند فرمائیں. بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي